غالب تنقید کے چند پہلو۔ غالب اردو کا وہ خوش نصیب شاعر ہے جسے اپنے عہد کے ساتھ ساتھ بعد کے ادوار تاحال متعدد ایسے نقاد ملے جنہوں نے ان کے متن کو اپنا تختہ مشق بنایا۔ دو رائے نہیں کہ اردو کے ہر شاعر سے زیادہ تنقیدی ادب غالب پر فی زمانہ موجود ہے۔ غالب پر اتنے نقادوں نے لکھا ہے کہ ایک سانس میں ان کا شمار کرنا مشکل ہے، لیکن ایسے کتنے نقاد ہیں جنہوں نے غالب کے تہدار متن کی تہوں میں اترنے کی کوشش کی؟ شاید بہت کم۔ غالب کی خوش نصیبی دیکھیے کہ ان کے ایک شاگرد الطاف حسین حالی نے ان کی شاعری کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت کے مطالعے کی سب سے عمدہ پہل کی۔ آج کے جید نقاد بھی حالی کی اس کوشش کی تعریف کرتے نہیں تھکتے۔ بعد ازاں غالب تنقید میں امداد امام اثر بھی اپنا سا رول ادا کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد غالب تنقید کی رفتار ایک زمانے تک رک جاتی ہے۔ تبھی غالب کا ایک دیوانہ عبد الرحمن بجنوری صرف اپنے ایک جملے سے کہ ہندوستان میں دو الہامی کتابیں ہیں، وید مقدس اور دیوان غالب، کے ذریعے غالب تنقید کے اس رکے ہوئے کاروبار میں ہلچل پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد غالب تنقید کا ایک سلسلہ دراز ہو جاتا ہے اور آخر میں یہاں تک آخر میں سال 2003 میں اسی نوعیت کی ایک دوسری کتاب جسے جید نقاد گوپی چند نارنگ نے لکھا ہے، منصہ شہود پر آتی ہے، جسے اس عہد کے سب سے بڑے اسکالر غالب تنقید میں ایک کارنامے سے تعبیر کرتے ہیں۔ میری مراد گوپی چند نارنگ کی کتاب غالب معنی آفرینی، جدلیاتی وضع، شونیتا اور شعریات سے ہے۔ اس سبق کا مقصد غالب تنقید کے چند پہلوؤں کو چند نقادوں کی غالب تنقید کے حوالے سے اجاگر کرنا ہے۔ اس ذیل میں پہلے حالی، پھر امداد امام اثر اور عبد الرحمن بجنوری کے علاوہ گوپی چند نارنگ نے غالب تنقید میں جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، اس کا تعارف اور تجزیہ اس سبق میں پیش کیا گیا ہے۔ غالب کے چند نقاد کون کون سے ہیں؟ غالب تنقید کے ایوان عالیہ میں ہرچند کے شیخ محمد اکرام، امتیاز علی خان عرشی، مجنو گورکھپوری، کالی داس گپتا رضا، عبد الرحمن بجنوری، نظم طباطبائی، بے خود دہلوی، سہا مجددی، حسرت موہانی، نیاز فتح پوری، خورشید الاسلام، کلیم الدین احمد، زوے انصاری، احتشام حسین، آل احمد سرور، محمد حسن، باقر مہدی، وارث کرمانی، نیالتا پریگارکرنا، واگیش، شکل اور شمس الرحمن فاروقی کے علاوہ حمید احمد خان، نثار احمد فاروقی، گیان چند جین، مالک رام اور یوسف حسین خان اور بھی کچھ نام لیے جا سکتے ہیں، محض اشارے کرتے نظر آتے ہیں، لیکن اسے باضابطہ ایک تصور اور علمیاتی زمرے کے طور پر حرکیات نفی کے جدلیاتی نظام کے تحت پروفیسر نارنگ نے ہی پیش کیا ہے۔ پروفیسر نارنگ نے اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حالی کے زمانے تک عمومی تنقید برحق تھی، لیکن 21ویں صدی تک آتے آتے غالب تنقید یہ سوال اٹھانے میں حق بجانب ہے کہ ترفگی خیال اور ندرت و جدت مضامین جس پر سب سر دھنتے ہیں، وہ غالب کی تشکیل شعر میں قائم کیسے ہوتی ہے؟ ترکیب و تشبیہ ہو، استعارہ ہو، کنایہ ہو، تمثیل ہو، شوخی ہو، ظرافت وغیرہ سامنے کے حیاتی لوازم ہیں۔ اس کی کارکردگی
اور حسن کاری ہر اعتبار سے برحق، لیکن اس سب کے پس پشت کیا کوئی اور نظام یا حرکیات بھی ہے؟ یہ اصل سوال ہے گوپی چند نارنگ کا، جو انہوں نے اپنی کتاب غالب معنی آفرینی، جدلیاتی وضع، شنیتا اور شعریات میں اٹھایا ہے۔ قابل غور امر یہ ہے کہ گوپی چند نارنگ نے یہاں اشارہ کیا ہے کہ 21ویں صدی میں غالب کے پڑھنے کا انداز اب وہ نہیں ہے جو غالب اور ان کے بعد کے نقادوں کا رہا ہے۔ یہ کم نہیں کہ حالی نے ایک ایسے عہد میں جب تنقید اور تنقیص میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا تھا، یا تقریض اور قصیدہ نگاری یا حجو کو تنقید کے ذیل میں شمار کیا جاتا تھا، حالی نے معروضی بنیادوں پر غالب کی قرت میں دلچسپی لی اور ملک و قوم کے سامنے ایک آئیڈیل شاعر کو ایمانداری سے اور اردو شاعری اور نثر کے شائقین کے سامنے رکھا۔ حالی کی اہمیت یہ ہے کہ انہوں نے تنقیدی نثر کو فروغ دیا۔ اس وقت جب تذکروں میں عموماً غالب کا طرح طرح سے مذاق اڑایا جا رہا تھا، ظاہر سی بات ہے کہ عہد حالی میں غالب پر کیے جاتے رہے تھے۔ حالی نے ان جملہ اعتراضات کا جواب دینے کے بجائے غالب کے متن کا سنجیدگی سے مطالعہ کیا اور ان کی شعری خصوصیات کی نشاندہی کرتے ہوئے غالب کی انفرادیت کے جملہ نشانات واضح کیے۔ اردو میں اچھی شاعری کے معیار کی بحث اٹھائی۔ انہوں نے مقدمہ شعر و شاعری میں بھی جا بجا تنقید کی تھیوری پیش کرتے وقت غالب کو پیش نظر رکھا اور غالب پر ایک مبسوط کتاب ہر چند کی یہ سوانح نگاری کے ذیل میں ہے لکھی اور ان کی شاعری پر ریویو کیا۔ آج قاری اس کتاب کو ایک تنقیدی کارنامہ ہی قرار دیتا ہے، جو ایک شاعر پر لکھی گئی اردو میں پہلی کتاب ہے۔ سچائی تو یہ ہے کہ حالی نے غالب کی شاعری کے بعض گوشوں پر کچھ اس طرح لکھ دیا ہے کہ اردو کے بہت سے نقادوں کی رائے یہ ہے کہ غالب تنقید میں حالی کی یہ کتاب بنیاد کا پتھر ہے، جسے غالب کے مطالعے کے وقت بنیادی ماخذ کے طور پر سامنے رکھنا لازمی ہے۔ حال میں ہی شائع ہوئی پروفیسر گوپی چند نارنگ نے بھی ایک کتاب غالب معنی آفرینی، جدلیاتی وضع، شنیتا اور شعریات میں اس امر پر زور دیتے ہوئے لکھا ہے، غالب کی شاعری پر سب سے معتبر اور بنیادی تنقید حالی کی ہے۔ یادگار غالب 1897، اولیت حالانکہ آب حیات 1880 کو حاصل ہے اور یادگار لکھتے وقت آب حیات حالی کے پیش نظر رہی، لیکن اگر یادگار نہیں لکھی جاتی تو کون کہہ سکتا ہے کہ غالب شناسی کے باقاعدہ ڈسکورس کو شروع ہونے میں مزید کتنی مدت درکار ہوگی۔ حالی نے مرزا کی حیات و شخصیت، اخلاق و عادات، معاصرین و احباب و اعزاء و تلامذہ پر بھی جم کر لکھا۔ محاسن شعری کا بھی نہایت دل جمعی سے جائزہ لیا اور ریختہ و فارسی شاعری کا بہترین انتخاب بھی پیش کیا۔ علاوہ ازیں مرزا کی جملہ نثر نگاری کا بھی منصفانہ احاطہ کیا اور خطوط نگاری کے خصائص کو بھی اس عمدگی سے نشان زد کر دیا کہ کوئی ان سے بہتر نہیں لکھ سکا۔ آج ہم نقد غالب میں حالی سے لاکھ اختلاف کریں، مرزا کے بارے میں بہت سے مسائل اور مباحث کی بنیادیں انہی کی رکھی ہوئی ہیں۔ آج کے جید نقاد پروفیسر نارنگ بھی حالی کو غالب تنقید کی بنیاد مانتے ہیں۔ اسی سے غالب پر کی گئی حالی کی تنقید کا اندازہ ہوتا ہے۔ پروفیسر نارنگ بار بار ہر نقاد بشمول حالی سے یہ سوال کرتے ہیں کہ غالب بنا کیسے؟ غالب کے اشعار میں پائی جانے والی نیرنگی و طرفگی خیال کی
کنہ کیا ہے؟ یہ کتاب ان سوالوں کے جواب جن کی طرف اشارہ کیا گیا حیرت انگیز طور پر نئے سیاق میں غالب کے متن کی باریک بین قرت میں تلاش کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس کا راز غالب کے جدلیاتی ذہن اور بطور شعری طریقہ کار جدلیاتی وضع یعنی نفی کے رویے یعنی شنیتا میں مضمر ہے۔ اس طرح پوشیدہ معنی آفرینی کا دفتر بے پایاں یہ کتاب کھولتی نظر آتی ہے، جس کے انگنت مقامات اس کتاب میں بطور ابواب جن کی تعداد 12 ہے نظر آتے ہیں۔ قاری ایک مقام باب سے آگے دوسرے مقام باب اور پھر تیسرے چوتھے اور اسی طرح 12ویں منزل پر آ کر ایک ایسے غالب کا عرفان حاصل کر لیتا ہے جو اب تک نظروں سے اوجھل تھا۔ قاعدہ یہ رہا ہے کہ پہلے مصنف کی شخصیت اور سوانح والا باب رکھا جاتا ہے، جیسا کہ حالی نے یادگار غالب میں پہلے مرزا کی سوانح اور شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے، اور بعد میں ان کے اردو فارسی کلام اور ان کی نثر کا غیر روایتی مطالعہ کیا ہے، یعنی پہلے شخصیت اور اس کے بعد مصنف یا شاعر کے سارے کارنامے کو اسی کے حوالے سے دیکھا گیا ہے اور متن سے کسی حد تک سوانحی معنی تلاش کیے گئے ہیں، لیکن گوپی چند نارنگ کہ یہاں معاملہ یکسر تخلیقی ہے، میکانیکی نہیں۔ یہاں معمول کو غیر معمول میں بدل دیا گیا ہے، یعنی پہلے شاعری کا مطالعہ کیا گیا ہے پھر بعد میں شخصیت کا۔ اس طرح یہ باب جو ان کی کتاب کے آخر میں ہے ایک طرح سے مابعد نفسیاتی طرز مطالعہ کی روشن مثال ہے۔ آخر غالب کے اشعار سمجھ میں کیوں نہیں آتے تھے یا آتے ہیں؟ غالب تنقید میں یہ سوال آج بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ حالی نے بھی غالب کی مشکل پسندی کی توضیح و تشریح اپنی طرح سے کی تھی، جس کا مطالعہ آپ نے غالب اور مشکل پسندی والے سبق میں کیا ہے۔ پروفیسر نارنگ نے بھی اس پر غور و فکر کرتے ہوئے اس کی مثال شروع بحث میں ہی دے دی ہے کہ ہمارے شارحین اس بڑھیا کی طرح ہیں جو اپنی کھوئی ہوئی چابیوں کو اپنے اندھیرے گھر میں ڈھونڈنے کے بجائے چوک کی روشنی میں ڈھونڈ رہی تھی۔ حالی نے جب مرزا کے تصوف کے اشعار پر گفتگو کی تو حتمی طور پر یہ نہیں لکھا تھا کہ مرزا وحدت الوجودی شاعر ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا کی شاعری میں وحدت الوجودی فکر سے بھی زیادہ ہندوستان کی فلسفیانہ روایت کا اثر محسوس کر رہے تھے۔ اس بھید کو پروفیسر نارنگ نے اپنی کتاب میں کھولا ہے اور غالب کی شاعری میں شنیتا، مماثل فلسفہ زیست کی کارفرمائیوں کی یا جدلیات کی کارکردگی کی نشاندہی کی ہے۔ ان کی یہ تلاش غالب تنقید میں ایک اہم اضافے کی حیثیت رکھتی ہے۔ موقع نہیں ہے کہ حالی اور پروفیسر نارنگ کی غالب تنقید کے حوالے سے ان کی یافتوں پر تفصیل سے یہاں گفتگو کی جائے۔ حالی کے معاصر امداد امام اثر نے غالب کو بھی اپنی کتاب میں اپنے مطالعے کا موضوع بنایا ہے، لیکن انہوں نے اس عہد کے ان تذکرہ نگاروں کے خیالات کی توثیق کر دی ہے جو غالب کو مہمل گو یا پیچیدہ بیان شاعر یا مشکل پسند شاعر ان کی عجیب و غریب قسم کی اردو کی وجہ سے قرار دے رہے تھے۔ امداد امام اثر ہر چند کے اس معاملے میں دوسرے تذکرہ نگاروں کی طرح غالب کے سخت ترین معترض نظر نہیں آتے، لیکن غالب کی شاعری ان کے نزدیک بوجوہ غزلیت نہیں رکھتی۔ محمد حسین آزاد نے آب حیات میں ایک واقعہ لکھا ہے، ہر چند کے یہ واقعہ افسانہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیا افسانے سچ نہیں ہوتے؟ کم از کم اس سے غالب کے سلسلے میں اس وقت کس طرح کی سوچ پائی جاتی تھی اس کا پتہ تو چلتا ہی ہے۔
نہیں کہہ سکتے کہ اس سوچ کا اثر امداد امام اثر پر کیا پڑا ہوگا۔ امداد امام اثر نے بھی اس کا اثر قبول کرتے ہوئے غالب کو تحسین سے زیادہ استہزاء کی نظر سے دیکھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنی کتاب میں غالب کو دونوں زبانوں کا شاعر یعنی فارسی اور اردو کا شاعر قرار دیا ہے۔ پہلے فارسی شاعری پر بحث کی ہے اور وہاں بھی انہوں نے کچھ اس طرح کے خیالات کا اظہار کیا ہے، مثلاً دیوان کا دیوان حسن مقبولیت سے خالی نظر آتا ہے، اور اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ استعارات وغیرہ سے بہت کام لیتے ہیں، جو سچی غزل گوئی کی شان سے بہت بعید ہے۔ فقیر حضرت کا بہت معتقد ہے، یعنی ان کو ایک بڑا شاعر گرامی جانتا ہے، مگر افسوس ہے کہ ان کی فارسی کی غزل گوئی کو اپنے دل پر تاثیر پیدا کرنے نہیں دے پاتا ہے۔ حضرت کی غزلوں کے اشعار بیشتر قصیدہ نما معلوم ہوتے ہیں اور کچھ ایسی خاص ترکیب رکھتے ہیں۔ غالب کی فارسی شاعری امداد امام اثر کی نگاہ میں اس لیے ناکام نظر آتی ہے کہ وہ استعارات وغیرہ سے بہت کام لیتے ہیں، یعنی کہ امداد امام اثر کا نظریہ شعر بطور خاص غزل کے حوالے سے یہ ہے کہ غزل میں استعاروں کا استعمال صحیح نہیں، جبکہ غالب کی غزلیہ شاعری کے سب سے اہم اسلوبی خصوصیت یہ ہے کہ غالب نے پہلی بار اردو شاعری کو یعنی غزل کو استعاراتی اسلوب کی اہمیت سے واقف کرایا، جو غزل کی جان ہے۔ امداد امام اثر آگے بھی لکھتے ہیں کہ ان کے مصروں میں اتنی قوت ہے بھی نہیں کہ وہ تڑپا دیں، جنہوں نے اس سلسلے میں حافظ اور غالب اور مرزا صاحب کی فارسی شاعری سے تقابل کیا ہے، اور ہر جگہ غالب کے اشعار کو ان کے مقابلے پس درجے کا قرار دیا ہے۔ لیکن جب انہوں نے غالب کی اردو شاعری کی بحث کی ہے تو وہاں صاف طور پر لکھا ہے کہ اردو کی غزل سرائی کے اعتبار سے مرزا نوشاہ بہت قابل توجہ شاعر ہے۔ غالب کے کلام کی ایک اور اہم خصوصیت جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے وہ شوخی ہے، اور میر کی نشتریت سے بھی زیادہ نشتریت امداد امام اثر نے غالب کے ہاں محسوس کی ہے۔ گو انہوں نے غالب کے تعین قدر میں بڑی حد تک خود کو معروضی بنائے رکھا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ وہ غالب کی مفرس بیانی کی وجوہات پر کوئی بات نہیں کہہ سکے، لیکن انہوں نے صاف طور سے اپنی تنقید میں اس بات کا اعلان کیا ہے کہ غالب کی فارسی شاعری اردو شاعری کے مقابلے میں کمزور ہے۔ غالب تنقید کا ایک مسئلہ یہ بھی رہا ہے کہ غالب کی اردو شاعری اور فارسی شاعری میں کسے بہتر قرار دیا جائے۔ کچھ نقاد اردو شاعری کے مقابلے میں غالب کی فارسی شاعری کو زیادہ بہتر بتاتے ہیں، اور نقادوں کی ایک گروہ کی رائے اس کے برعکس ہے، جس کے نزدیک غالب کا اردو کلام فارسی کلام سے بدرجہ بہتر ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو اس بحث کا آغاز بھی امداد امام اثر نے ہی کیا ہے۔ امداد امام اثر نے غالب کی جن غزلوں کو نمونے کے طور پر درج کیا ہے وہ 12 کی تعداد میں ہیں، اور سب کی سب غزلیں واقعتاً دیوان غالب میں آج بھی چمک رہی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے جو رائے قائم کی ہے وہ قابل داد ہے۔ لکھتے ہیں فقیر کی دانست میں اگر کوئی شاعر اپنی تمام عمر میں صرف 12 غزلیں ایسی جو بالا میں رقم ہوئی تصنیف کرے تو اسے صاحب دیوان حجیم ہونے کی حاجت نہیں۔ اگر امداد امام اثر کی تنقید کی نوعیت پر دو ٹوک بات کہی جائے تو وہ یہ ہوگی کہ انہوں نے غالب کی شاعری کا سخت محاسبہ کرتے ہوئے اور ان کے مشکل اشعار کو غزلیت سے خارج کرتے ہوئے بھی انہیں اردو کا ایک اہم ترین شاعر قرار دیا ہے۔ حالی اور امداد امام اثر کے بعد ایک زمانے تک غالب تنقید کا کاروبار ٹھپ رہا، کہیں سے کوئی ایسی آواز غالب کی شاعری کے حوالے سے نہیں ابھری جو غالب کے مطالعے کا اثر نو سلسلہ شروع کرے۔ حالی اور امداد امام اثر کے بہت بعد زمانے میں غالب کے پرستار کے روپ میں ایک ایسا نقاد منصہ شہود میں آیا جسے دنیا عبد الرحمن بجنوری کے نام سے جانتی ہے۔ انہوں نے غالب کا مطالعہ پہلی بار سائنسی نقطہ نظر سے کیا
لیکن ساتھ ہی انہوں نے غالب کی شاعری کی بہت سی خوبیوں پر بہت سلیقے سے گفتگو کی۔ غالب کی تعریف میں انہوں نے جس قدر غلو سے کام لیا، اس کو دیکھتے ہوئے نقادوں نے انہیں تاثراتی نقاد کے زمرے میں رکھا، لیکن سچ بات یہ ہے کہ وہ غالب تنقید میں جتنے مشہور ہوئے اتنی شہرت شاید کسی اور نے ہی بٹوری ہوگی۔ عبدالرحمن بجنوری کی مشہور زمانہ تنقیدی کتاب محاسن کلام غالب اردو تنقید کی تاریخ میں ایک واقعے سے کم نہیں۔ یہ غلط فہمی اب دور ہو چکی ہے کہ یہ مقدمہ محاسن کلام غالب عبدالرحمن بجنوری نے نسخہ حمیدیہ کے مقدمے کے طور پر لکھا تھا۔ یہ کام مولوی عبدالحق کی فرمائش اور ان کی لگن کا نتیجہ ہے۔ یہ مقدمہ پہلے سہ-ماہی اردو مولوی عبدالحق 1921 میں شائع ہوا، اسی سال اسے الگ سے کتابی صورت میں اور 1921 میں ہی نسخہ بھوپال کے ساتھ بھی شائع کیا گیا۔ اس کتاب کو پڑھ کر بجنوری کی تنقید کے بارے میں چاہے جو بھی رائے قائم کی جائے، لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جاتا کہ بجنوری کی اس کتاب نے غالب کی تنقید کی از سر نو عمارت کھڑی کی۔ بجنوری کی کتاب محاسن کلام غالب حال ہی کی کتاب یادگار غالب کے بعد پہلی کتاب ہے جو کسی ایک شاعر کے حوالے سے لکھی گئی، اور اشعار پر جس طرح کی رائے دی گئی ہے وہ انہیں پہلے تو عملی نقاد بناتا ہے اور بعد میں اس کی نوعیت کو دیکھنے کے بعد قاری کو ایک خاص آدمی کا تاثر جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ بجنوری نے غالب کے متن کی سائنسی تعبیرات پیش کی ہیں، آپ اس سے اتفاق نہ کریں، لیکن ان کی ایک کوشش غالب تنقید میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ ایک شعر کے حوالے سے بجنوری کی رائے ملاحظہ ہوئے اس مہر وش کے جلوے تمثال کے آگے، پرافشاں جوہر آئینہ مثل ذرہ روشن ہیں۔ جو لوگ علم مناظر و مرایا سے آگاہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر کسی ذرے کو کسی روزن میں آنکھ لگا کر دیکھا جائے تو ذرے کے بے مقدار جسم سے ہر سمت شعاعیں نکلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس کا باعث آفتاب کی روشنی ہے، جس کے عکس سے ذرے کا جسم خارجاً روشن ہو جاتا ہے۔ یہ شعاعیں بے عین ہی ایسی معلوم ہوتی ہیں گویا پھلجھڑی چھوٹ رہی ہے۔ مرزا غالب کو ذرہ کا پرافشاں ہونا کہتے ہیں۔ یہ بات محاسن کلام غالب میں عبدالرحمن بجنوری نے لکھی ہے۔ دوسرا طریقہ جو انہوں نے غالب کے متن کی تعبیر کا اختیار کیا وہ تقابلی ہے۔ انہوں نے غالب کا تقابل فرانسیسی شعراء سے کیا ہے۔ لکھتے ہیں، دنیا میں اگر کسی شاعر سے غالب کا مقابلہ ہو سکتا ہے تو وہ شعرائے المانیہ کا سرتاج یوحنا ولف گانگ فان گیٹے المعروف بے گوئٹے۔ غالب اور گوئٹے دونوں کی ہستی انسانی تصور کی آخری حدود کا پتہ دیتی ہے۔ غالب پر مشکل پسندی کے الزامات عائد کیے گئے تھے اور آج بھی ان پر اس حوالے سے اعتراض کیا گیا ہے، لیکن کم نقاد ہیں جنہوں نے غالب کی مشکل پسندی کی اصل وجوہات تک پہنچنے اور اس کی نوعیت کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہو۔ عبدالرحمن بجنوری نے غالب کی آسان شاعری کی ماہیت اور نوعیت پر سہل ممتنع کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے، مرزا غالب کے کلام کی عجیب سادگی اور ہوشیاری اور عجیب بے خودی اور پرکاری انتہائی کمال ہے۔ بعض نقاد مرزا غالب یا ٹیگور کے کلام کی سادگی سے سخت مغالطے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ بات آتی ہے کہ اس میں خوبی ہے کیا ہے، ہر شاعر ایسا لکھ سکتا ہے، یہ ایک فریب ہے۔ ہر شخص اپنے ذہن میں یقین رکھتا ہے کہ ان تمام اشیاء کو جو اس کے پیش نظر ہے خوب جانتا ہے اور اس کے منوعن بیان اور اظہار کی قابلیت رکھتا ہے۔ حالانکہ چند منتخب افراد کے سوا دنیا میں کوئی شخص اپنی گرد و پیش کی ادنا اشیاء کی محض صورت سے بھی واقف نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اس سے الفاظ یا رنگ یا آوازیں اس کا نقشہ اتارنے کو کہا جائے تو اس کے دعوے کا باطل ہونا اور اس کا قاصر رہنا قطعی ہے۔ یہ عبارتیں اس بات کی غماز ہیں کہ انہوں نے اس کتاب پر نہ صرف سائنسی نقطۂ نظر سے گفتگو کی ہے بلکہ انہوں نے ادبی نقطۂ نظر بھی اختیار کیا ہے۔ نیز انہوں نے جمالیاتی طرز فکر کو اختیار کرتے ہوئے غالب کی شاعری میں پائی جانے والی معنی آفرینی کی دل کھول کر داد دی ہے۔
اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ غالب تنقید کے یہ چند پہلو بڑی اہمیت اور معنویت رکھتے ہیں، حالی غالب تنقید کی مستحکم بنیاد رکھتے ہیں۔ امداد امام اثر غالب کے سخت گیر نقاد ہونے کے باوجود مدلل طریقے سے غالب کی شاعری کی خصوصیات کو نشان زد کرتے ہیں۔ بجنوری غالب قرت کی اشتہا کو تیز کرنے میں اہم رول ادا کرتے ہیں اور غالب کو اثر نو بحث کے مرکز میں لاتے ہیں، اور آخر میں گوپی چند نارنگ اپنی کتاب میں غالب تنقید کا محاکمہ پیش کرتے ہوئے ایک نئے غالب کو سامنے لاتے ہیں جس کی جڑیں ہندوستان کی مٹی میں اس کے فلسفے اور فکر میں پیوست ہیں۔